اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جانکاری انفارمیٹو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر میں یہ بات رکھ دی ہے کہ کوئی اس کائنات کا خالق ضرور ہے۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا میں لا مذہب لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لا مذہب لوگوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے، جو خاص طور پر پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کے آغاز سے قبل میرے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کر گھنٹی کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ سامعین محترم، آتش پرستی قدیم مذہب کے طور پر پہچانی جاتی ہے، جس کا مرکز قدیم فارس یعنی ایران ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ آگ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے تھے کہ یہی آگ جس کی حدت جلانے کا کام کرتی ہے، یہی ان کے مقدر سنوارنے کا بھی کام کرتی۔ محققین کے مطابق اس مذہب کی عمر تقریباً 2500 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کے بانی کو زوراسٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس مذہب کے ماننے والوں کو زرتش، آتش پرست اور پارسی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس مذہب کی کتابوں کو دساتیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ ان دساتیر کا مطالعہ کریں تو یقین کریں آپ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں گے۔ اس مذہب کی حقیقی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ خدا کے لیے حکمت والے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ پارسیوں کے مطابق اللہ نہ صرف وحدہ لا شریک ہے بلکہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور انسانی شعور اس کا ادراک پانے سے معذور ہے۔ اس مذہب کی اصلی تعلیمات کے مطابق وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے نیاز۔ گویا جیسے کہ مسلمانوں کو سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح کے نظریات پارسی مذہب میں بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ اس مذہب کے مطابق اللہ جس کے لیے ایشور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی بیٹا یا بیٹی، بلکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور باقی سب اس کی مخلوقات ہیں جن کو وہ اپنے بے پناہ علم سے پال رہا ہے، جس کو انسانی آنکھ نہ تو دیکھنے کی استطاعت رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود یا سایہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا انسان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مذہب کی کتابوں میں اویسٹا اور یاسینہ کے مطابق اللہ رحیم اور کریم ہے، اور ناظرین مقام حیرت ہے کہ ان کتابوں میں یہ بات بھی قطعی طور پر واضح کر دی گئی ہے، اللہ جس کا نہ کوئی سایہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مورتی ہے، بلکہ اسے کسی بھی علامت یا نشانی سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تھے پارسی مذہب کے بنیادی نظریات، لیکن جیسا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے مذہب کے بانی کی تعلیمات کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہوئے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ یہی صورتحال اس مذہب کے ساتھ بھی پیش آئی۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، پارسیوں کا اصلی وطن ملک فارس تھا، جہاں آتش پرستوں کی حکومت تھی، جنہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کرتے ہوئے اس کی حقیقی تعلیمات سے بغاوت کی اور آگ کی پوجا شروع کر دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور بعد ازاں نبوت آپ نے سلطنت مدینہ قائم کر کے دنیا کے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس وقت اگرچہ ایران بہت بڑی طاقت تھی، کسریٰ کے محل میں صدیوں سے وہ مقدس آگ جل رہی تھی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی، جس کے بارے میں ان کے نظریات تھے کہ وہ کبھی بجھ نہیں سکتی۔ لیکن جب ایران پر اس مذہب کے ماننے والوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ہر طرف اسلام کا نورانی پیغام پھیل گیا، تو دیگر ممالک کے واسیوں کی طرح پارسیوں کی بڑی اکثریت بھی حلقہ بغوش اسلام ہو گئی۔ اس وقت دنیا بھر میں انتہائی قلیل تعداد میں اس کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن
ان کے اگر آج کے نظریات کو دیکھا جائے تو پارسی مذہب کے حقیقی نظریات سے کوسوں دور ہوتے ہوئے نہ صرف مشرکانہ اور مولدانہ نظریات کے پیروکار ہیں، بلکہ ان کی معاشرتی اور آئینی زندگی اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب سے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، اس مذہب میں بھائی اور بہن کی شادی کو جائز سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ رسم بھی صرف اسی مذہب میں پائی جاتی ہے کہ کوئی پارسی بھی اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اس جرم کا مرتکب ہو بھی جائے تو اس کی اولاد کو اس مذہب میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کہا جاتا ہے جب مسلمانوں نے ایران پر فتح حاصل کی، اس کے بعد پارسیوں کے کچھ خاندان وہاں سے بھاگ کر ہندوستان کے شہر گجرات میں پہنچے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ آج بھارت میں سب سے زیادہ ممبئی میں پارسی مذہب کے ماننے والے موجود ہیں، جبکہ امریکہ سمیت کئی ممالک میں ان کے خاندان آباد ہیں۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا مذہب ہے، جو نہ صرف بڑے بڑے محلات میں رہائش رکھتے ہیں بلکہ دنیا کی قیمتی ترین کاریں ان کے استعمال میں رہتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے چند ایک امیر خاندانوں کا تعلق بھی اسی مذہب سے ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قوم اپنا وطن چھوڑ کر گجرات پہنچی تو یہاں کے راجا سے پناہ کی درخواست کی، لیکن اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ گجرات کے لوگ فارسی نہ سمجھنے کی بدولت ان کی خواہش کو سمجھنے سے عاری تھے، جس پر اشاروں کی زبان استعمال کی گئی، لیکن راجا نے ایک برتن میں دودھ ڈال کر ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ساتھ غیروں کو شامل نہیں کر سکتا، جس پر روایت کے مطابق ان کے سردار نے دودھ میں چینی ڈال کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح چینی دودھ میں گھل کر اس کا حصہ بن جاتی ہے، اسی طرح ہم بھی آپ میں گھل جائیں گے، اور اس عمل کے بعد انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین محترم، دنیا بھر میں پارسیوں کی تعداد دن بدن تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے کر اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں مصروف رہتے ہیں، اور شادی کرنے اور بچہ پیدا کرنے کے تکلفات سے بھی بے نیاز رہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ہر سال ممبئی میں 800 سے 1000 پارسی مر جاتے ہیں، جبکہ اسی حساب سے ان کی نئی آنے والی بچوں کی تعداد 200 سے 250 کے لگ بھگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت بھی ان کی تیزی سے کم ہوتی نسل پر خصوصی توجہ دے کر ان کو شادیوں اور بچے پیدا کرنے پر مائل کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، اس مذہب کے حاملین کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور حالیہ سروے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت بسنے والے پارسی صرف 70,000 کی تعداد میں باقی ہیں، جبکہ دنیا بھر میں ان کی تعداد چند لاکھ پر مشتمل ہے۔ جبکہ ایک سروے کے مطابق پارسیوں کی کل آبادی 31% 60 سال سے زائد لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ 5% آبادی 6 سال سے کم عمر کے بچوں کی ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کا شادی سے دور رہنا اور بچے پیدا کرنے سے گریز کرنا ہے، اور اس بات کی کوئی امید باقی نہیں کوئی غیر مذہب رکھنے والا آدمی ان کا مذہب قبول کر کے ان کی کمیونٹی میں شامل ہو سکے۔ لیکن ناظرین، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، ان کے بچوں کی 97% تعداد مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، جبکہ پارسیوں کی اپنی ہی آبادی شہروں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں ایک اور بات بھی بہت عام ہے، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر ہندوستانی پارسی زیادہ خوش خوراک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سالانہ تہوار کے موقع پر ان کے باورچی خانے مختلف قسم کے کھانوں سے مہک جاتے ہیں۔ ناظرین، پارسی مذہب کی شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے بھارت میں رہتے ہوئے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، جس میں ہندوستان کے پہلے فیلڈ مارشل مانک شاہ کا تعلق بھی اسی مذہب سے تھا، جبکہ معروف سائنسدان جہانگیر بھابھا کا تعلق بھی ایک پارسی خاندان سے ہے، اور ناظرین، بھارت کا معروف تاجر JRD ٹاٹا بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان کی قابل ذکر تعداد بھارت کی تجارت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ممکن ہے ہمارے کچھ دوست جانتے ہوں، ان کے ہاں بھی کئی فرقے پائے جاتے ہیں جن کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ اگرچہ پارسیوں کی اکثریت اپنے مردوں کو باقاعدہ طور پر قبر کھود کر دفن کرتی ہے، لیکن ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے
جو اپنے مردوں کو ایک خاص مقام جسے ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے پر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ پرندوں کا رزق بن سکے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے آنے تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔